بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادہ نمبر 44 ہے اما الحقوق ففی حکم بیعها و شراعها تفصیل حسب الآتی۔ کہتے ہیں کہ حقوق کی خرید و فروخت کے بارے میں مندرجہ ذیل تفصیل ہے۔ الف، وہ حقوق جس کو دفع ضرر کے لیے شریعت نے مشروع کیا ہے، لا علی وجہ الاسالہ، اس کو اصولی طور پر اصلاً یعنی ضرر کے بغیر مشروع نہیں کیا، صرف اور صرف ضرر کے دور کرنے کے لیے مشروع کیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ لا یجوز الاعتیاض عنہا بصورت من الصور، کہ کسی بھی صورت میں اس کے بدلے عوض لینا جائز نہیں ہے، نہ بطور بیع خرید و فروخت کے، ولا عن طریق الصلح والتنازل، اور نہ ہی بطور صلح اور دستبرداری کے۔ جیسے اس میں کون کون سی آتی ہے؟ جیسے حق شفع ہے، اور وحق القسم للمرأة، اور عورت کی جو باری کا حق ہوتا ہے وہ ہے، وخیار المخیرہ، اسی طرح عورت کو اگر طلاق کا اختیار دیا جائے تو وہ جو حق ہے مخیرہ کا اختیار۔ با میں آتا ہے ان الحقوق التي ليست ثابتة الان، وہ حقوق جو فی الفور ابھی جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے، وانما هي متوقعة في المستقبل، بلکہ مستقبل میں اس کے وجود کا محض متوقع ہے وہ۔ جیسے آگے مثال آ رہی ہے، جیسے میراث، کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ بھئی مجھے میراث میں یہ زمین ملنے والی ہے، میں ابھی بیچ دیتا ہوں، تو لا يجوز الاعتیاض عنها بصورت من الصور، اس کا بھی عوض لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے مورث کے زندگی میں ورثاء کا جو وراثت کا حق ہوتا ہے اس کو بیچنا، جب تک مورث موجود ہے تو چونکہ وہ حق ابھی تک وجود میں نہیں آئی۔ وحق الولاء فی حیات المولا، اسی طرح مولا اگر زندہ ہے تو اس کی زندگی میں ولا کا حق کسی کو بیچ دینا تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا۔ وحق الحصول علی راتب التقاعد، ہاں یہ بھی اہم ہے۔ اسی طرح پینشن لینے کے حصول کا جو حق ہوتا ہے کہ بھئی مجھے مستقبل میں جو پینشن ملے گا وہ میں آپ کو ابھی سے بیچ دیتا ہوں، فروخت کر دیتا ہوں، تو وہ ابھی تک جو ہے اس کے وہ وجود میں نہیں آیا تو اس کو ابھی سے نہیں بیچ سکتے۔ جیم، ان الحقوق الشرعیہ التي ثبتت لاصحابها اصالۃ، وہ حقوق وہ حقوق شریعہ جو شریعت نے انسان کے لیے ثابت کیے ہیں، اور صرف دفع ضرر کے لیے نہیں ہے بلکہ اصلاً ہے، اصالتاً ہے، ہاں، لکنها لا تقبل الانتقال من واحد الى آخر شرعا، لیکن شریعت کی نظر میں وہ ایسے حقوق ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف انتقال کو قبول نہیں کرتے، یعنی ایک کی ملکیت سے دوسری کی ملکیت میں جانے کو قبول نہیں کرتے شریعت اعتبار سے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لا یجوز الاعتیاض عنها عن طریق البیع، تو خرید و فروخت کے طریقے سے تو ان کا عوض لینا جائز نہیں ہے، ولیکن یجوز عن طریق الصلح والتنازل، لیکن صلح اور دستبرداری کے طور پر اس سے عوض لینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے سامنے والے سے پیسے لے لے اور آپ کہے کہ بھئی میں دستبردار ہو جاتا ہوں، باقی تم جانو اور حکومت جانے، وہ آپ کو اگر آپ کو دینا چاہیے۔ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی کی اپائنٹمنٹ ہو گئی اسکول ٹیچر کی، اب وہ تو اسکول ٹیچر بن گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دوسرے آدمی کو کہ میں یوں دستبرداری کرتا ہوں اس پوسٹ سے کہ آپ مجھے 50,000 روپے دیجئے، پھر آپ جانے اور حکومت جانے، آپس میں جو بھی طریقہ ہوگا آپ کر لے، اور میں دستبردار ہو جاؤں گا درمیان میں سے، تو یہ اس میں آئے گا۔ اس کی انہوں نے اور بھی مثالیں دی ہے، جیسے کہ قصاص کا حق ہے، ہاں، وحق الزوج فی بقاء نکاحی مع زوجتہ، شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ نکاح میں رہے، تو وہ اگر نہیں رہتا اور دستبرداری اختیار کرتا ہے بطور خلا یا طلاق علی مال کے تو ٹھیک ہے، تو یجوز الصلح عنہ بالخلا والطلاق علی مال۔ تو یہ تو ہو گئی 3۔ دال کے اندر ہے، اب دال سے حقوق عرفیہ شروع ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان الحقوق العرفیہ التي عبارت عن منافع دائمہ من مرافق الاعیان، کہتے ہیں حقوق عرفیہ کی وہ قسمیں جو نام ہے ایسی چیز کا جو اعیان کے منافع میں سے ہو اور دائمی منافع ہو، یعنی یہ وہ حقوق ہے جو عرفیہ ہو اور کسی عین کے ساتھ اس کا تعلق ہو
اور ہو بھی یہ منافع دائمی، کیونکہ اگر عین کے منافع کو عارضی طور پر دیا جائے تو وہ اجارہ ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ کسی عین سے متعلقہ منافع کو دائمی طور پر دینا، یہ ہے حقوق عرفیہ کی پہلی قسم. اس کی مثال حق المرور فی الطریق، ایک خاص راستہ ہے آپ کا اور وہاں پر آپ کسی کو گزرنے کا حق دے رہے ہیں. وہ حق الشرب، اسی طرح کسی جگہ سے پانی کی باری جو زمین سیراب کیا جاتی ہے. وہ تسہیل، تسہیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی زمینوں سے پانی کے گزرنے کا جو حق ہوتا ہے، کہ آپ اپنی زمین ہے اس میں کسی کو پانی گزرنے کا حق دے دیں، نالا دیتے ہیں، یا پائپ لائن کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، چلے آپ میری زمین سے پائپ لائن گزار سکتے ہیں، یا میرے گھر کے اوپر سے پائپ لائن گزار سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح حق تعلی، حق تعلی کا مطلب ہے کہ نیچے آپ کا گھر ہے اور آپ کسی کو اوپر والا پورشن بیچ دے، پورشن بنایا تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو کہے کہ بھئی آپ اپنے لیے اوپر گھر بنا سکتے ہیں. تو ان سب کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یجوز بیعها، ان چیزوں کی بے جائز ہے، لیکن بشرط اللہ یکون ہناک مانع آخر من جواز البیع، لیکن ضروری یہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں پر بے کے جواز سے کوئی اور رکاوٹ اور ممانعات موجود نہ ہو، جیسے غرر اور جہالت. غرر اور جہالت کا مطلب کہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ کسی کو حق مرور تو بیچتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے یہ حق مرور کہاں سے کہاں تک ہے، بالکل جہالت ہے، تو ایسی صورت میں یہ پھر ممنوع ہو جائے گا. باقاعدہ فقہی کتابوں میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ حق مرور بیچنا ہے تو چوڑائی اور لمبائی اور جو بھی اس کے وہ ہے ساری تفصیل بتانی ہوگی. اچھا، اس کے اندر اور کس میں کون کون سی صورت داخل ہے وہ ساری حضرت نے جمع کی ہے. دیکھیے، وَيَدْخُلُ فِيهِ بَيْعُ الْإِسْمِ التِّجَارِ، ایک تو اس میں گڈ ول بھی داخل ہے، اس میں تجاری. والعلامت التجاریہ، ٹریڈ مارک بھی اس میں داخل ہے. وحق الامتیاز، فرنچائز بھی اس میں داخل ہے. ہاں، یہ سب. اب کوئی کہے کہ یہ کیا گڈ ول، ٹریڈ مارک، یہ کہاں سے عین کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ یہ تو عین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، تو اس کو آگے والے باتوں میں اس کا سمجھ آ جائے گا. تو حضرت کہتا ہے کہ ایک تو شرط یہ ہے کہ اللہ یتضمن غشا او تدلیسا علی المستہلکین، یعنی دارالعلوم کی جو اردو فتاوی ہے نا وہ اسی پر مبنی ہے کہ انہوں نے دو شرائط اس کے لیے ذکر کیا، ٹریڈ مارک اور گڈ ول وغیرہ کے بیچنے کے لیے. ایک یہی کہ بھائی جو خریدار اور کسٹمر ہے ان کو دھوکہ میں مبتلا نہ کیا جائے کہ بنا کوئی اور رہا ہے اور جو ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نہیں، اصل کمپنی ہی بنا رہی ہے. حالانکہ اصل کمپنی نے اپنا نام کسی اور کو بیچ دیا ہے، اب وہ نام کوئی اور استعمال کر رہا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہے کہ نہیں بھائی اصل جو کمپنی ہے وہی بنا رہی ہے، تو اس میں ان کو دھوکہ ہوگا. اب ان دھوکے سے کیسے بچا جائے گا؟ ان دھوکے سے بچا جائے گا کہ وَذَلِكَ بِالْإِفْصَاحِ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَامَّةِ، کہ بے کے بارے میں عوام کو وضاحت کر دی جائے کہ بھئی اب یہ ٹریڈ مارک، جیسے اخبارات وغیرہ میں چھپتا ہے کہ بھئی یہ ٹریڈ مارک کا حق اب ہم نے اس کو بھی دیا ہے، لہٰذا آئندہ وہ بھی ہمارے پروڈکٹ بنا کر بیچ سکتے ہیں. میرا خیال سے قانوناً بھی لازم ہے. اچھا، اور پھر وَبِأَن يَنْقُلَ الْبَائِعُ تَقْنِيَتَهُ وَكَفَاءَتَهُ الْمِهْنِيَّةَ إِلَى الْمُشْتَرِي، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بائع جو ہے وہ اپنی جو مہارت وغیرہ اور جو پیشہ سے متعلق جو ضروری معلومات وغیرہ ہے وہ بھی جو ہے وہ مشتری کو مطلب منتقل کر دے. مشتری کا مطلب یہاں پر وہ جو ٹریڈ مارک اور گڈ ول خرید رہا ہے نا، اس کو وہ چیزیں بتا دے. اس میں دوسری والی بات نہیں ہے. دوسری شرط انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو ہے قانونی طور پر اس کی رجسٹریشن بھی ہو چکی ہو. حضرت نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ قانونی طور پر اس کی رجسٹریشن بھی ہو چکی ہو، تب ہی وہ متعلقہ بالآیان ہو جائے گا. وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا، کہتے ہیں کہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا بیع حق الابتکار، ابتکار کا حق، مطلب جو انوینشن، کسی چیز کو ایجاد کر دیا، سافٹ ویئر بنا دیا وغیرہ، کتاب ایجاد کر دیا، تو اس کا جو حق ہوتا ہے. حقوق نشر الکتب، اور اسی طرح پبلیکیشن کا حق. وبیع ترخیص التجاری، ترخیص التجاری مطلب لائسنس کی بے، بشرط، وہی شرط یہ ہے کہ بشرط، لائسنس کے لیے یہ بنیادی شرط ہوتی ہے عمومی طور پر کہ ان یکون ذلک مسموحا به قانونا، کہ وہاں پر قانونی طور پر
جو ہے اس کی اجازت ہو، ولا یستلزم الکذب والخداع، جھوٹ اور دھوکے سے بھی کام نہ لیا جائے۔ آج کل جھوٹ اور دھوکے سے اس طرح کام لیا جاتا ہے نا کہ کسی کے لائسنس ہے، میڈیکل والوں اسٹور والوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اب جو ہے میڈیکل اسٹور والے اس کا نام استعمال کرتے ہیں اور چیزیں بیچتے رہتے ہیں، لائسنس اس کا رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی چیک کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ جو ہے اس آدمی کو بلا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اسی کی میڈیکل اسٹور ہے یا یہ بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ ابھی باہر گیا ہوا ہے، ابھی ہم بلا لیتے ہیں۔ تو بس یا اس کے لیے ٹائم رکھا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی 1 گھنٹے کے لیے یا 15-20 منٹ کے لیے آتا ہے اسٹور میں، پھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے نا محض ہیلے بہانے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہوگی 4۔ نمبر 5 پہ ہے ہاں میں حق اسبقیت۔ حق اسبقیت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کسی مباح عام چیز کی طرف کسی انسان کا ہاتھ سبقت کر جائے تو وہ چیز اسی کی ہوگی۔ جیسے بارش کے پانی کی طرف کسی نے ہاتھ پہلے بڑھا دیا تو وہی اس کا مالک ہے۔ اسی طرح شکار کی طرف کسی کا ہاتھ پہلے چلا گیا تو کہتے ہیں نہ حق الاسبقیت، جیسے مثل حق الاحیاء بعد التحجیر، کہ کسی مباح عام زمین جو ہوتی ہے اراضی موات، وہاں پتھر رکھنے کے بعد باقاعدہ اس کو آباد بھی کر دیا۔ صرف پتھر رکھنے سے تو اس کو آباد کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ بھی 2-3 سالوں تک، اگر 2-3 سالوں تک آباد نہ کرے تو اس سے زمین واپس لے لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس طرح کا جو حق ہے لا یجوز بیعہ، اس کی بے جائز نہیں ہے، یعنی صرف حق کی بے، زمین کا مالک ہو گیا پھر تو زمین بیچ سکتا ہے، لیکنہ یجوز النزول عنہ بمال علی اساس الصلح، صلح کی بنیاد پر اس سے دستبرداری کرنا اور مال لے کر دستبردار ہو جانا یہ جائز ہے۔ اب یہاں پر وہی بات آ رہی ہے جو نقطہ ہے کہ بے اور تنازل میں کیا فرق ہے۔ آپ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ بھئی بطور بے یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن بطور صلح اور بطور تنازل جائز ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فرق سمپل ہے، بے میں ہوتا یہ ہے کہ جو بائع ہوتا ہے وہ مشتری کو وہ چیز مکمل طور پر اس کی ملکیت میں دے دیتا ہے، منتقل کر دیتا ہے، اور صلح اور تنازل میں ایسا نہیں ہوتا۔ صلح اور تنازل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں بیچ سے نکل جاؤں گا، تم جانو اور اصل لوگ جانے جن کا یہ چیز ہے یا جو بھی ہے، تم اپنے طور پر اس کا مالک ہو جانا، مطلب میں بیچ میں خلل اندازی نہیں کروں گا، اب میں نکل جاؤں گا، باقی تم جانو اور وہ لوگ جانے۔ جیسے دیکھیے کہ فرق جو ہے وہ تنازل اور بے اور تنازل میں بے عوض میں فرق کیا ہے کہ ان البیع ينقل الحق الى المشتری، کہ بے جو ہے یہ مشتری کو حق باقاعدہ منتقل کر دیتا ہے۔ وہ مجرد تنازل، جہاں تک صرف تنازل ہے تو لا ينقله الى المنزول له، جس کے لیے آپ نے دستبرداری کی ہے اس کو حق منتقل نہیں ہوتا۔ وانما تزول عنه مزاحمۃ النازل، بلکہ جو دستبردار ہو رہا ہے اس کی مزاحمت زائل ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں آئندہ مزاحمت نہیں کروں گا، ختم، میں نکل جاؤں گا۔ تو اب جو دوسرے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ فَيَسْتَطِيعُ أَن يُمَارِسَ حَقَّهُ بِالْإِحْيَاءِ، وہ خود جو ہے وہ اگر کوئی زمین وغیرہ ہے اس کو آباد کر کے اپنے حق کی ممارست کر لے، حق کو پختہ کر لے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مُزَاحِمَةٌ مِّن غَيْرِ النَّازِلِ، اگر وہاں پر نازل کے علاوہ کوئی اور مزاحمت نہ ہو، اگر حکومت وغیرہ ہے تو پھر حکومت سے بات کرنی ہوگی، جیسے ٹیچر والی بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہاں حکومت اور جی پھر خود جانے جو بھی کرنا ہے آپس میں کر لے۔ اچھا، وَإِنَّ حَقَّ الْوَظِيفَةِ، اب یہ آ گئی وہ ٹیچر والی بات، یہ تقریباً اسی میں آئے گی نا کہ حق وظیفہ یا نوکری کا جو حق ہے، وَإِن كَانَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، اگرچہ اس کا بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن يَجُوزُ النُّزُولُ عَنْهُ بِمَالٍ، لیکن اس سے دستبرداری کرنا مال لے کر جائز ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی نا۔ اسی طرح حق استیجار الدار، ایک گھر کو آپ نے کرایہ پر لیا ہوا ہے، اس کو آپ کسی اور کو دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ اول حانوت، یا دکان ہے تو لا یجوز بھائی اس کو بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن یجوز تنازل عنہ بعوض مالی، لیکن عوض مالی کے ساتھ دستبرداری جائز ہے۔ مثلا میں نے 5 مہینے کے لیے گھر کرایہ پر لیا یا دکان، 2 مہینے ہو چکے، ابھی 3 مہینے باقی ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں، سامنے والے سے پیسے لے لیتا ہوں کہ بھائی تم مجھے پیسے دے دو، میں دستبردار ہو جاتا ہوں، بس تم اس میں رہو، وہ جو 3 مہینے تک ہے یا جو بھی ہے۔
لیکن اس کے لیے وہی ضروری ہے نا کہ مدت موجود ہو ابھی تک. یہ میرے خیال سے آگے آ رہا ہے. بشرط ان تکون الاجارۃ لمدت معلومہ. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اجارہ ایک مدت معلومہ کے لیے ہو, اور وہ يتنازل المستاجر, اور جو کرایہ دار ہے وہ نزول اختیار کرے, یعنی دستبردار ہو جائے اپنے حق سے, فی البقاء علی الاجارہ. یہ دیکھیے اجارہ پر باقی رکھنے کے حق کو سے دستبردار ہو جائے کہ چلے باقی جو اجارہ کا وہ مدت رہتی ہے میں اس میں نہیں رہتا ہوں. اس کو میرے خیال سے بعض کتابوں میں, آج کل جو جدید عربی کتابیں ہیں اس میں اجارۃ الاجارہ یا اجارہ عن الباطن, یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے آج کل عربی کتابوں میں, اجارہ عن الباطن. اچھا, فیحق للمنزول له ان يعقد الاجارہ مع الموجر. تو ایسی صورت میں جس کے لیے مطلب دستبرداری اختیار کی گئی ہے تو وہ اور مالک کے ساتھ اس کا اجارہ منعقد ہوگا, یعنی وہ اور مالک جانے بیچ میں. وہ جو پہلے والا کرایہ دار تھا وہ تو نکل چکا نا پھر, تو وہ اب جو ہے باقی تمام احکامات ان دونوں کا آپس میں اس کا ہوگا. کے اندر جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہ وہ آپشنز ہے بیع الاختیارات, جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ آج کل جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کو خریداری یا بیچنے کا آپشن دیتے ہیں اور اس پر پیسے فیس وصول کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پر نا آپ نے اسٹاک ایکسچینج سے مثال کے طور پر 10 لاکھ کے شیئر خریدے ہیں نا. اب آپ کو یہ ڈر ہے کہ بھائی ممکن ہے یہ شیئر مستقبل میں یہ اس کی قیمت گر جائے تو میرے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا. آپ کو اندیشہ ہے, ہیجنگ کہتے ہیں نا اس کو, ہیجنگ. تو میں آیا اور میں نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ کو خوف ہے نا کہ اس کی قیمت گر جائے گی, تو میں آپ کو 1 فروری 2021 تک یہ حق دیتا ہوں کہ آپ سے میں یہ شیئر 10 لاکھ میں ہی خریدوں گا. آپ کو اختیار ہے, آپ بیچنا چاہے تو بیچے, نہ بیچنا چاہے نہ بیچے, لیکن اگر 1 فروری تک آپ مجھ پہ بیچنا چاہے تو میرے لیے یہ لازم ہوگا 10 لاکھ میں خریدنا. تو اب جو ہے 1 فروری تک آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ کو اچھا سودا کہیں اور مل لیتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ وہاں مہنگے بیچ دیتے ہیں, اور اگر اس شیئر کی قیمت بازار میں گر چکی ہے تو آپ آ کر مجھے بیچ دیتے ہیں, اور کبھی کبھی بیچتے بھی نہیں ہیں, وہ درمیان کا فرق ہی برابر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مہنگا ہو چکا ہے تو وہ, اور اس میں جو ہے نا میں نے آپ کو چونکہ حق دیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ سے فیس وصول کرتا ہوں. اسی طرح یہ تو ایک حق تھا. دوسرا ایک بیچنے کا حق بھی ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس چیزیں ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی 1 فروری تک آپ اگر خریدنا چاہے تو مجھ سے خرید لے 10 لاکھ میں پابند ہوں گا, اگر نہ خریدنا چاہے تو پھر اس میں خریدار کو حق ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور سے خریدے اگر سستا مل جائے, نہیں تو پھر اسی سے خریدے. تو اس میں پھر وہ بھی, تو یا دونوں طرف سے یہ حقوق ہوتے ہیں اور اس پر پیسے وصول کیے جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ محض ایک وعدہ ہے, التزام ہے, اس پر فیس وصول کرنا جائز نہیں. تو کہتے ہیں لا يجوز ما یسمى فی البورسات العالمیہ, عالمی اسٹاک ایکسچینج کے اندر, عالمی مارکیٹ کے اندر جو چیز جس چیز کا نام جو ہے وہ بیع الاختیارات ہے, آپشنز, وہ جائز نہیں ہے. اور اختیار کس کو کہتے ہیں, عبارت عن التزام احد الطرفین ببیع شیء او شراء شیء, کہ دو طرفین میں سے کسی کو ایک التزام یا وعدہ کرتا ہے کہ کسی چیز کو بیچے گا یا خریدے گا, آپس میں جو متفق قیمت ہو اس پر, خلال مدت معلومہ, ایک خاص مدت معلومہ کے اندر. اور محض اس التزام پر جو آدمی اختیار بیچتا ہے وہ اس التزام کے بدلے میں باقاعدہ عوض وصول کرتا ہے. تو یہ تو حقوق کی تفصیلات تھی. اور اس کے بعد جو وہ آ رہا ہے مادہ نمبر 45. پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر اس کے اندر جو اضافی نقطے ہیں وہ بتائیں گے. اس میں بہت تفصیل بیان کیا حضرت نے, لیکن یہاں اس کا خلاصہ ہے. یہ آسان سا ہے کہ یشترط لانعقاد البیع ان یکون العوزان مالا متقوما فی العرف والشریعہ. یہ وہی بات ہے جس کی کچھ وضاحت ہم نے بے کی تعریف میں کی تھی کہ جس چیز کی بے ہو وہ مال بھی ہو اور متقوم بھی ہو. تو کہتے ہیں بے کے انعقاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں عوضین مال بھی ہو اور متقوم بھی ہو, اور عرفاً بھی اور شرعاً بھی, یعنی متقوم عرفی بھی ہو اور متقوم شرعی بھی ہو. ٹھیک ہے. فاما متقوم فی العرف,
یہ یہاں پر تقوم عرفی اور تقوم شرعی کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے کہ بھئی اما تقوم فی العرف، یعنی متقوم فی العرف کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فیتبع امکان الانتفاع، یہ کس سے معلوم ہوگا یا کس کی اتباع کرتا ہے کہ اس سے نفع ممکن ہو لینا، اس سے قابل انتفاع چیز ہو عرف میں، لہذا فما لا ينتفع به فما لا ينتفع به لیس متقوما، لہذا جس چیز سے انتفاع ممکن نہ ہو، یعنی یہ انتفاعی شرعی کی بات نہیں ہو رہی، اگر انتفاعی شرعی نہیں ہو تو پھر الگ چیز ہے نا۔ واما التقوم فی الشرع، جی یہ متقوم عرفی تھا۔ اب یہ کہتے ہیں تقوم فی الشرع، تو کہتے ہیں فان تبیح الشریعۃ الانتفاع بها فی شکل او آخر، کہ شریعت نے اس کو اسی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں اس سے انتفاع کو حلال قرار دیا ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر جائز ہے، یعنی یہ متقوم شرعی ہو جائے گا، شراب نہ ہو وغیرہ وغیرہ، حلال چیزیں ہو۔ اچھا، فما لا يجوز الانتفاع به في صورت من الصور ليس متقوما شرعا، تو کہتا ہے کہ کسی چیز سے کسی بھی صورت میں نفع حاصل کرنا اگر شرعی طور پہ جائز نہ ہو تو وہ متقوم شرعی نہیں ہوگا، لہذا فالخمر والخنزیر ليسا متقومین للمسلمین، کہ خمر اور خنزیر یہ مسلمانوں کے لیے متقوم نہیں ہے، اگرچہ وَإِن كَانَ متقومین، اگرچہ یہ دونوں چیزیں متقوم ہے فی تعاملات اہل کتاب فیما بینہم، جب اہل کتاب آپس میں معاملہ کریں گے۔ اچھا، یہاں سے جو یہ اصول ہے یہ شامی وغیرہ میں بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ضابطہ ہے الاصل فیہ، اس میں اصل اصول یہ ہے کہ ما امکن استعمالہ فی مباح جاز بیعہ، کہ جس چیز کا استعمال مباح کام میں ممکن ہو اس کی بے جائز ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ جو ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن، اس کی خرید و فروخت پہ حضرت تقی صاحب جو فتح عثمانی میں حضرت نے اس کو کلی طور پر حرام اور اس کی آمدنی کو حرام نہیں لکھا، اگرچہ اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ حرام کام میں ہوتا ہے، حضرت نے لکھا احتیاط کے تو خلاف ہے، لیکن آپ کلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے اس کی آمدنی حرام ہے، کیوں؟ اس کا جائز استعمال ممکن ہے، تو اس لیے وہ اچھا وما لم يمكن استعمال ہو بطریق مباح، اور جس چیز کا استعمال بطور مباح ممکن ہی نہ ہو سرے سے، اس کی بے جائز نہیں ہے، کیوں؟ لکونی غیر متقوم شرعن، کیونکہ وہ شرعی طور پر متقوم نہیں ہے۔ اسی میں آتا ہے نا دارالعلوم کراچی سے جو فتاوی جاری ہوئے کہ بھئی چرس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا کسی بھی جائز استعمال ممکن نہیں ہے۔ افیون، تو انہوں نے کہا ہے کہ افیون اگر حکومت نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا گناہ ہوگا، لیکن چونکہ افیون کا جائز استعمال ممکن ہے ادویات وغیرہ میں، لہٰذا اس کی آمدنی کو مکمل طور پہ حرام نہیں کہیں گے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسی بنیاد پر انہوں نے۔ اچھا، اب اس میں حضرت نے بہت ساری تفصیلات ذکر کی ہے اصل کتاب میں، کہ خمر اور مسکرات اخرى، یعنی کہ شراب کی خرید و فروخت اور اس کے علاوہ جو دیگر نشہ آور چیزیں ہیں اس کی خرید و فروخت۔ تو اس سلسلے میں خمر کے متعلق تو تقریباً اتفاق ہے کہ خمر کی بے جائز نہیں ہے، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ چونکہ حنفیہ بے فاسد اور بے باطل میں فرق کرتے ہیں، تو حنفیہ کے ہاں کہ اگر خمر کی خرید و فروخت میں خمر کو مبی بنایا تو پھر یہ بے باطل ہے، اور اگر خمر کو سمن بنایا اور اس کے بدلے میں کوئی کپڑا وغیرہ خریدا تو یہ بے فاسد ہے، کیونکہ سمن محض ایک وسیلہ ہوتا ہے، اصل چیز وہاں پر مبی ہے، تو لہٰذا اس کو بے فاسد قرار دیا۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ ابن حمام رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ بھئی خمر کو مبیع بناؤ یا سمن بناؤ، دونوں صورتوں میں بے باطل ہے، اور حضرت کی میرے خیال سے مطلب انہوں نے اس پر کوئی رد نہیں کیا، تو راجہ یہی معلوم ہوتا ہے حضرت کی نظر میں کہ وہ جو پرانے حضرات نے بتایا تھا کہ خمر کو سمن بناؤ تو بے فاسد ہے، انہوں نے کہا نہیں، بس دونوں صورتوں میں بے باطل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جہاں تک دیگر اشربہ مسکرہ ہے جو نشہ آور ہے لیکن شراب نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہاں پر الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ بھئی شراب کے علاوہ دیگر جتنے بھی مسکرات اور نشہ آور مشروبات ہے اس پر شراب والا حکم جاری نہیں ہوگا،
شراب جو ہے وہ کہتے ہیں حرمت کا جو حکم ہے وہ ہے النیء من ماء العنب. اس طرح شراب کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے نا کہ انگور کا کچا پانی وغیرہ، تو شراب کا سارا حکم اسی پر ہے اور وہی حقیقی طور پر شراب ہے. جہاں تک شراب کے علاوہ دیگر جو مشروبات ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی بے صحیح ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. اب صاحبین رحم اللہ کی رائے تھوڑی سی الگ ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ شراب کے علاوہ جو دیگر مشروبات ہیں مسکرات، وہ اگر عنب اور تمر یعنی انگور اور کھجور سے ہو تو اس کی بے تو جائز نہیں ہے، وہ شراب کی طرح ہے. لیکن انگور اور کھجور کے علاوہ جو دیگر اگر کوئی مشروبات اور مسکرات ہے تو اس کی بے جائز ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اور انہوں نے یعنی سمجھ لیجئے کہ مکروہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے یعنی کہ مکروہ ہے، لیکن حضرات نے لکھا ہے کہ وہ بھی جب اس کو مطلب اگر کسی مشروع مقصد کے لیے اس کی خرید و فروخت ہو، جیسے تداوی کے لیے یا کسی اور اغراض صناعیہ کسی اور مقصد کے لیے ہو، کھانے پینے وغیرہ کے لیے نہ ہو، تو پھر حضرت نے لکھا ہے مکروہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ خلاصہ ہے ایک طور پہ کہ یعنی اچھا اس کے ضمن میں حضرت نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ ادویات یا وہ غذائیں جو الکحل پر مشتمل ہو تو اس کا کیا حکم ہے. یعنی وہ غذائیں یا وہ سمجھ لیجئے کہ یعنی غذا اور دوا، اس میں نا تین پوائنٹ زیادہ سے زیادہ 3 پوائنٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ دوائی کے لیے ان کو استعمال کرنا، دوسرا یہ کہ ان کو خارجی استعمال کرنا. خارجی استعمال کا مطلب ہوگا عطر وغیرہ میں، خوشبو وغیرہ میں، مطلب جو بدن وغیرہ پہ لگاتے ہیں لوگ، ہے نا. اور تیسرا اس کا استعمال ہے مأکولات میں، کھانے پینے میں اس کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں جہاں تک پہلا پوائنٹ ہے دوائی کے لیے استعمال کرنا، تو اس میں تو امام صاحب اور امام محمد وغیرہ کی رائے جو ہے وہ تو الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح جو الکوہل وغیرہ ہے، جو اگر یعنی کہ امام ابو یوسف مطلب حرام چیز سے بطور دوا حرام چیز کو استعمال کرنا کیسا ہے، تو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی اس دوا کے اندر شفا ہے، امکان ہے، اور اس دوا کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں مل رہی، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ جائز ہے اس سے دوائی کرنا. لیکن اگر کوئی اور جائز راستہ موجود ہو تو پھر ایسی چیزوں سے وہ جائز نہیں ہوگا دوائی بطور دوا. پھر جہاں تک استعمال خارجی کی بات ہے، عطر میں اور اسی طرح کپڑوں کے رنگنے میں، اس میں سب میں اس طرح ہو سکتا ہے نا. تو اس میں نا بنیادی طور پر اس کا اصول کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ جو الکحل موجود ہے ان چیزوں میں، عطر وغیرہ میں، یہ نجس ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں پر نشے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے نا ظاہری بدن، تو اس لیے وہاں وہ نجس ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں ائمہ حنفیہ کی جو رائے ہے وہ اشربہ اربعہ کو صرف جو ہے نا اشربہ اربعہ کے علاوہ کو نجس نہیں سمجھتے. جو اشربہ اربعہ ہے وہ ہے نا مشہور نقیع الزبیب اور نقیع التمر، اور وہ جس کو طلا، اور اسی طرح وہ تقریباً 4 ہے. لیکن وہ چاروں کے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ چاروں کے چار جو ہے وہ بنتے ہیں کھجور اور انگور سے، کھجور اور انگور سے. لہذا اگر الکحل کھجور اور انگور کا نہ بنا ہو تو اس کا خارجی استعمال جائز ہے. خلاصہ یہ ہے. اور حضرت نے یہ لکھا ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو عطر وغیرہ کے اندر جو الکحل استعمال ہوتی ہے وہ 99% کیا بلکہ 100% جو ہے وہ انگور اور کھجور سے نہیں بنتی، کیونکہ انگور اور کھجور کا جو الکحل ہے وہ صرف شراب میں استعمال ہوتا ہے، یہ بہت مہنگا الکحل ہوتا ہے. تو لہٰذا صرف 500 روپے یا 1000 روپے کے خوشبو کے اندر وہ الکحل لوگ استعمال نہیں کرتے وہ والا جو کھجور اور انگور کا ہو، بلکہ یہ بنتا ہے کیا نام ہے پیٹرول سے، نباتات سے، فروٹ وغیرہ سے، ان چیزوں سے بنتا ہے. تو لہذا جب یہ نجس نہیں ہے تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ الگ بات ہے کہ امام
محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام. امام محمد کی رائے ذرا سخت ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو رائے بتائی یہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یعنی شیخین کی رائے ہے. تو دیگر ائمہ بھی امام محمد کی طرح رائے رکھتے ہیں ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، لہذا وہ بھی اس کو منع کرتے ہیں. اچھا یہ تو اس میں تھا نا کہ خارجی استعمال وغیرہ، لیکن معقولات جس میں یعنی کھانے پینے کی چیزیں جس میں الکوہل موجود ہو ہیں، تو اس میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے کو لے لیا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی صرف اور صرف شراب کا حکم تو صرف شراب کے ساتھ ہے، تو اور دوسری بات یہ کہ شراب کے علاوہ یا اشرب اربع کے علاوہ جو ہے ان کے کھانے پینے کا حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت تک اس کا آپ پی سکتے ہیں جب تک کہ نشہ نہ آئے. شراب وغیرہ تو ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے نا، لیکن جو باقی ہے ان کے اندر یہ شراب والا حکم نہیں ہے کہ ایک قطرہ بھی حرام ہو. اس میں یہ ہے کہ بھئی اگر جو ہے وہ بشرط اسکار حرام ہے، اگر نشہ آئے تو حرام، نشہ نہ آئے تو حرام نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، حد بھی نہیں لگے گی اس وقت تک. اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے وہ وہی ہے نا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ اگر کثیر نشہ آور ہے تو قلیل بھی حرام. تو وہ کہتے ہیں کہ حد اسکار کے انتظار کے باوجود بس صرف ایک قطرہ پینا بھی حرام ہوگا. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا. تو اس سلسلے میں عمومی طور پر فتویٰ جو ہے امام محمد کے قول پر دیا جاتا ہے احتیاطاً کہ بھئی پینے میں منع کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے پی لیا تو حد اسکار سے پہلے اس کو حد نہیں لگے گی، یعنی امام صاحب کی رائے کے مطابق. حد کے لیے پھر امام صاحب کی رائے کو اختیار کیا ہے تاکہ حدود وہ ہوتا ہے نا ادرؤ الحدود ما استطعتم. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اور پھر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ غور کیا جائے کہ کیا انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے یا نہیں. یعنی الکوہل تو لگا دیا، کسی چیز میں ڈال دیا جیسے صابن وغیرہ میں، تو کیا انقلابی ماہیت ہوا ہے یا نہیں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ وہاں بھی تحقیق پھر کرنی چاہیے کہ بھئی یہاں انقلابی ماہیت ہو چکا ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو سب کے نزدیک جائز ہو جائے گا. ہاں انقلابی ماہیت نہیں ہوا تو پھر الگ بات ہے. اچھا آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، باقی پھر آگے جائیں گے. آخری بات یہ کہ یہ جو کچھ میں نے آپ کو تفصیل بتایا، اختلافات بتائی، یہ صرف مسکرات مائعہ کا حکم ہے جو پی جاتی ہے. جو مسکرات جامدہ ہے نا، افیوم، بنگ، حشیش، ایسی چیزیں، تو اس میں ایک اصول تو یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. نجس نہیں مطلب بدن پہ لگ گیا تو بدن ناپاک نہیں ہوگا. نمبر 2، اور اس کا مباح استعمال ممکن ہے، مثلا دوائی وغیرہ کے لیے یا کسی خارجی مثلا ٹیکنیکل کسی چیز کام کے لیے یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے کیونکہ اس کا جائز استعمال ممکن ہے نا. حکومتی پابندی ہو وہ الگ بات ہے، حکومت کی جائز قوانین کی خلاف ورزی ہوگی. اور تیسری بات کہ ان کا کھانا کیسا ہے، تو اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ اسکار سے کم کھانا سب کے نزدیک جائز ہے جب تک نشہ نہ آئے. نشہ آئے گا تو پھر حرام ہو جائے گا اتنا زیادہ پینا. تو یہ ہے جامدہ کے اندر بہت زیادہ سہولت ہے، جو جامد اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، پھر اسی مادہ میں جو ہم نے پڑھ لیا اس میں خنزیر اور اس کے اجزاء بھی آ جائیں گے. پرانے زمانے میں اگر ہم پڑھیں گے نا فقہی کتابوں میں، خنزیر کو ہر جز کو حرام قرار دیا تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ تھا کہ وہی خنزیر کے بالوں سے آپ جوتوں کے تسمے بنا سکتے ہیں یا جوتوں کو سی سکتے ہیں. ہاں، لیکن حضرت نے لکھا تھا یہ پرانے زمانے میں تھا، پرانے زمانے میں اس کی ضرورت تھی. موجودہ زمانے میں اب اس کا جائز حل ممکن ہے. اب تسمے جو ہے اس سے بنائے، اس کے بغیر بھی بن سکتے ہیں، جوتے اس کے بغیر بھی سی سکتے ہیں. لہٰذا اب اس زمانے میں اس کا بال وغیرہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ خنزیر جو ہے نا الف سے لے کر یا تک اس کا ہر جز حرام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرا نقطہ تھا کہ اگر خنزیر وغیرہ غیر مسلم آپس میں بیچتے ہیں وہ تو الگ بات ہے کہ بھئی جیلیٹن کا بیچنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں. تو اس کی بہت ساری تفصیل بیان کی ہے کہ اصل میں نا مختلف صورتیں اس کی بیان کی گئی ہے نا، کہ مثلا ایک تو یہ ہے کہ وہ خنزیر کے اجزاء سے ہو، تو خنزیر کے اجزاء سے اگر ہو
تو وہ تو بالکل ناجائز ہے، اس کو کسی بھی اس چیز میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس جیلیٹن کو کسی جانوروں سے حاصل کیا جائے اور وہ جانور غیر مذبوح ہو. غیر مذبوح کا مطلب کہ شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح نہ کیا ہو، مردار جانوروں کا چمڑا، مردار جانوروں کے کوئی اور چیز وغیرہ، کوئی اور عضو وغیرہ اس طرح. تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی یہ کیمیائی عمل سے گزارنے کے نتیجے میں یہ جیلیٹن جو ہے اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، لہٰذا یہ حرام نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ دوسری صورت ہے نا، پہلے خنزیر کی صورت تھی اور دوسری یہ ہے غیر مذبوح جانور نا، مردار جانور. تو حضرت نے لکھا ہے کہ ان علماء کی رائے مجھے کمزور لگی ہے. میں خود جو ہے ایسی فیکٹریوں میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن مجھے جو معلوم ہوا وہ قلبی ماہیت کے لیے یہ چیز یہ بات کافی نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مانتا ہوں کہ کیمیائی عمل سے اس کو گزارا جاتا ہے، لیکن اس میں صرف وہ کیا کہتے ہیں تحلیل ہوتا ہے. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باریک پاؤڈر کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے. یہ تو کافی نہیں ہے صرف. تو کہتے ہیں باقاعدہ حقیقت اس کی ماہیت نہیں بدلتی. یہ تو حضرت نے اس کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بارے میں جہاں تک ایک اور ہے کہ اگر حلال طریقے کے مطابق کسی جانور کو ذبح کر دیا، تو جب وہ ذبح کر دیا تو اس کا چمڑا تو دباغت ہو گئی نا، اس کو صرف پاک کرنے سے ہی دباغت ہو گئی، تو اس لیے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پاک ہے. پھر چوتھے قسم پر نباتات سے اگر جیلیٹن بنایا جائے تو وہ بھی پاک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 3 یا 4 صورتیں حضرت نے ذکر کی ہے کہ اس کی اجازت ہے. باقی اور کسی چیز یعنی یہ 3-4 صورتیں اس کے اندر سے بنائی جاتی ہے. اور باقی ضرورت کے موقع پر میرے خیال سے حضرت نے لکھا ہے کہ عرب کے علماء ہے، شیخ پتہ نہیں سرفراز اور اس طرح کے کچھ نام دیے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ ان حضرات نے کہا ہے کہ بھئی اگر ناجائز چیز سے بنا دی کیمیکل، اور جو ہے بعض ان علماء کی رائے کے اور ادویات میں اس کا استعمال ہو گیا، تو جن علماء کے ویسے بھی تداوی بالمحرم کی تو ویسی بھی گنجائش ہے. ہاں، اور دوسری طرف سے کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اس میں ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو گنجائش ہے، صرف دوائی میں، باقی چیزوں میں نہیں، چاکلیٹ وغیرہ میں، ان چیزوں میں نہیں. یہ بھی خنزیر کے بارے میں نہیں ہے، یہ بھی صرف غیر مذبوح جانور وغیرہ کے اس کے بارے میں. تو یہ ہے جو اعانت علی المعصیت والی چیز ہے نا، کہ آپ کی کوئی ایسی چیز کو فروخت کر رہے ہیں جس کا جائز استعمال ممکن ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس حد تک ہے. اور اسی طرح میرے خیال سے انسانی اعضاء کو فروخت کرنا. پھر اس کے ضمن میں حضرت نے بنایا آج کل جو ہیومن ملک بینک بنے ہوئے ہیں، بنوک الحلیب، اس کا حکم. ہاں، تو ان سب کے بارے میں یہ حضرت نے تفصیل لکھی ہے. تو میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. اگلے مادے کی طرف نہیں جاتے فی الحال، اگلے مادے کی طرف جائیں گے تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی. تو یہ والا اصول تو آسان ہے نا کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ضمن میں پھر آتا ہے بنوک الحلیب، کہ آج کل بعض ممالک میں عورتیں جو ہے وہ اپنا دودھ بیچتی ہے اور پھر اس کو بینک بنایا جاتا ہے اور پھر لوگ وہاں سے دودھ خریدتے ہیں. ٹھیک، تو اس سلسلے میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں حنفیہ اور مالکیہ کی رائے تو یہ کہ انسانی دودھ کی خرید و فروخت بالکل ناجائز ہے. اور جہاں تک میرے خیال سے صرف حنابلہ یا اس کے ساتھ شافعیہ کی رائے بھی یہ ہے کہ انسانی دودھ کی خرید و فروخت جائز ہے. لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح بینک بنانا اور اس بینک میں اس کے اندر جو اس کا مضرات اور آج کل وجود میں آ چکے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ رضائی مسائل کے بھی بہت گڑبڑ ہو چکی ہے، تو اس طرح کے بینک بنانا شاید ان کے نزدیک بھی جائز نہ ہو. مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کی جو قرارداد ہے ان میں بھی انہوں نے اس کو بنوک الحلیب کو ناجائز قرار دیا اتفاقی طور پر. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو سب سے اہم بحث ہے نا وہ حضرت نے وہ کی ہے کہ کسی چیز کا جائز استعمال ممکن ہے یا نہیں ہے، اور جو ان چیزوں کو حرام کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کی تفصیلات. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح کی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں.
ٹھیک ہے. ایک پہلی قسم کی وہ اشیاء جو اپنی موجودہ حالت میں حرام کام میں استعمال ہو سکتی ہے اور اس کو کسی حلال کام میں استعمال کرنے کے لیے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کو توڑنا پڑے گا، اس میں چینجنگ کرنی پڑے گی. یہ ہے پہلی قسم. اس میں جو ہے آلات لہو ولعب وغیرہ، گٹار ہو گیا، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. نمبر 2، وہ چیزیں ہیں جن کو اصل غرض جن کا مباح ہے، اصلاً ان کو بنایا گیا ہے مباح کام کے لیے، لیکن اس کی حالت کے اندر، اس چیز کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر کے اس کو ناجائز کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ دوسری قسم ہے. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ شیرہ، انگور کا شیرہ. یہ موجودہ حالت میں جائز استعمال کے لیے ہے کہ نہیں، لیکن اس میں چینجنگ کر کے اس کو شراب بنایا جا سکتا ہے. تو دونوں میں فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلی اور دوسری. نمبر 3، تیسری وہ چیز ہے جن کو عمومی طور پر اغراض عامہ کے لیے بنایا گیا ہو. اغراض عامہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اغراض کے لیے، یعنی ایسی چیز ہے جو اپنی موجودہ حالت میں مباح چیز میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور بغیر کسی چینجنگ کے اسی حالت میں وہ ناجائز کام میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. جیسے اسلحہ، موبائل کو دیکھ لیجئے، اسلحہ، موبائل وغیرہ. تو تینوں سے متعلق حضرت نے بہت ساری تفصیلات ذکر کی ہے. تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے جو اپنی موجودہ حالت میں ممنوع کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اس میں چینجنگ وغیرہ کرنے سے مباح کام میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسے آلات ملاحی ہو گیا، موسیقی کی جتنی بھی آلات ہو گئے، تو ان کو جب تک توڑ کر ان کی لکڑی وغیرہ کو نہ بیچا جائے تو یہ اس کا جائز استعمال ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ آلات موسیقی جو ہے یہ ائمہ اربعہ میں سے، یعنی تمام ائمہ اس پر متفق ہے کہ جو موسیقی ہے یہ غیر متقوم ہے، کیونکہ اس سے انتفاع وہی غیر متقوم شرعی ہے، لہذا ان کی بے باطل ہے، یہ بے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو تقریباً ائمہ اربعہ کی رائے ہے. یعنی مطلب غیر متقوم تو ہے لیکن بے منعقد نہیں ہوگی، بے باطل ہوگی، یہ صرف مالکیہ کی رائے ہے. جہاں تک حنفیہ اور شافعیہ کی رائے ہے تو ان کی نزدیک کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ایسی بے منعقد ہو جائے گی. شافعیہ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ بے منعقد ہو جائے گی، لیکن یہ بے مکروہ ہوگی. حنفیہ میں سے یہ مشہور مسلک ہے نا امام صاحب کا کہ حنفیہ میں سے صرف امام صاحب کی نزدیک یہ جو ہے آلات موسیقی وغیرہ جن کا صرف جائز استعمال فی الحال موجود ہی نہیں ہے، وہ صرف امام صاحب کی نزدیک یہ بے کراہت کے ساتھ منعقد ہو جائے گی، جبکہ صاحبین کی نزدیک یہ بے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی، یہ بے باطل ہے. تو یہ ہے نا مشہور اختلاف ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ ٹھیک ہے اس کا جائز استعمال ممکن نہیں ہے، لیکن ہے تو قیمتی چیزیں، مال ہے، لہٰذا یہ مال ہونے سے نہیں نکلتا، لہٰذا بے منعقد ہو جائے گی کراہت کے ساتھ. اور یہ اس کراہت کے بارے میں حضرت نے پھر وضاحت کی کہ یہ مکروہ تحریمی مراد ہے اس سے. تو حنفیہ کی یہ بنیادی رائے تھی کہ امام صاحب کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور بے منعقد ہو جائے گی، اور صاحبین کے نزدیک بے باطل ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آسان الفاظ میں ناجائز ہے سب کے نزدیک. مکروہ تحریمی بھی ناجائز ہے نا، مکروہ تحریمی بھی ناجائز ہے. اچھا، اسی قسم کے اندر جو ہے بت اور وہ بڑی بڑی جو گڑیا ہوتی ہے بچوں کی جس کی شکل وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ناجائز ہے. چھوٹی نہیں، جو چھوٹی جو کھیلنے میں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، جس کو زمین پر رکھ کر انسان کھڑے ہو کر دیکھے تو اس کی شکل وغیرہ نظر نہ آئے، اس کی گنجائش ہے. لیکن جو بڑی بڑی جسم والی ہے، مجسدہ جس کو کہتے ہیں، سور مجسدہ، تو اس کا بھی یہی حکم ہے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے کہ اس امام صاحب کے نزدیک مکروہ تحریمی، صاحبین کے نزدیک سرے سے باطل، اور خلاصہ یہ کہ ناجائز.
اور بعض احادیث میں جو آتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی گڑیوں سے کھیلتی تھی، اس کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد لعب صغیرہ ہے۔ لعب صغیرہ کا مطلب وہ بالکل چھوٹی چھوٹی، جس کے اندر جس کی پوری ناک کان وغیرہ اتنی شکلیں وغیرہ نہیں پڑتی، صرف ایک ڈانچہ سا ہوتا تھا، جو جیسے گاؤں وغیرہ میں لوگ لکڑیوں سے چھوٹے موٹے بنا لیتی ہے، ایسے وہ مراد ہے اس سے۔ باقاعدہ یہ جو آج کل بازاروں میں بکنے لگی ہیں، بڑے بڑے گھوڑے کی شکل میں آنکھ کان وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی گڑیاں، حضرت نے کہا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس میں پھر شطرنج وغیرہ کو بھی داخل کیا ہے میرے خیال سے۔ بہرحال یہ پہلی قسم کا خلاصہ تھا۔ دوسری قسم کون سی تھی؟ جس کو اصلاً مباح کام کے لیے بنایا گیا ہو اور اس کے اندر چینجنگ کر کے اس کو حرام کام میں استعمال کیا جا سکتا ہو، ہے نا؟ یہی تھا نا، جیسے شیرہ، انگور کا شیرہ، اس پر وہ تمام تفصیلات لاگو ہوں گی جو ہم نے اعانت علی المعصیت میں پڑھا تھا۔ ہم نے اعانت علی المعصیت پڑھا ہے نا؟ اچھا، تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا نا کہ میں آپ کو انگور کا شیرہ بیچ رہا ہوں، اگر عقد کے اندر وضاحت ہو گئی کہ اس سے شراب بنایا جائے گا، یا میری نیت ہی یہ ہو کہ میں آپ کو بیچوں تاکہ آپ شراب بنائیں، تو یہ اعانت علی المعصیت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور اگر میری نیت بھی نہیں ہے اور جو ہے عقد میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ آپ شراب بنائیں گے اور آپ نے خرید کر شراب بنا لیا، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، مجھے علم تھا یا نہیں تھا۔ اگر مجھے علم تھا تو صرف مکروہ ہے، اور اگر علم نہیں تھا تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے اعانت علی المعصیت والی بحث کا، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح ہے۔ تیسری قسم جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اغراض عامہ کے لیے ان کو بنایا جائے اور اس کو اپنی اصلی حالت میں جائز استعمال بھی ممکن ہو اور ناجائز استعمال بھی ممکن ہو، ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اختلافات حضرت نے نقل کیے، میں صرف اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ مالکیہ کے نزدیک انہوں نے کثرت پر اعتبار کیا ہے کہ اگر اس کا کثیر استعمال حلال ہے تو اس کے خرید و فروخت جائز ہے، اور اگر کثیر استعمال حرام ہے تو اس کا جائز استعمال، اس کا خرید و فروخت بھی ناجائز، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے نمبر پر شافعیہ اور حنابلہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری قسم ہے اس کی بے کا دار و مدار استعمال پر نہیں ہے، کیونکہ جائز استعمال تو اس کا ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی طہارت اور نجاست پر ہے، اگر یہ طہارت ہے، طاہر ہے، پاک ہے تو جائز ہے، اور اگر ناپاک ہے تو ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آتے ہیں ہم حنفیہ کی طرف۔ تو حنفیہ کی رائے، تقریباً سب کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بیچنا جائز ہے، موبائل کو بیچو، ٹی وی کو بھی بیچو، ٹی وی بھی حنفیہ کے مسلک کے مطابق جائز معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کا کثیر استعمال حرام ہو رہا ہو تو بھی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جائز استعمال ممکن ہے۔ یہ افیون، بنگ، یہ سب اس میں آتا ہے نا، ٹی وی ہو گیا، موبائل ہو گیا، تو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علماء جو ہے ٹی وی وغیرہ کی خرید و فروخت سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کا کثیر استعمال چونکہ ناجائز ہو چکا ہے، اور عمومی طور پر جو خریدتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کو ڈرامے وغیرہ یا ناجائز کام میں استعمال کریں گے، تو جب معلوم ہو گیا تو کچھ نہ کچھ وہ اعانت والی بات بھی آ رہی ہے، تو اس لیے احتیاط یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اس طرح یعنی فتویٰ اس طرح دیا جاتا ہے، ساتھ میں مزید کچھ بات کو بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا بنیادی طور پر خلاصہ، اور اسی کے اندر پھر اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر نا حضرت نے ریڈیو اور موبائل، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں میں حضرت نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کا بیچنا مکروہ بھی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ ان کا اصل وضع ہی اس کے لیے ہے۔ اور جہاں تک جو کیمرے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں حضرت نے کہا کہ ڈیجیٹل کیمروں کی پھر بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، لیکن جو دوسرے کیمرے ہیں جس میں وہ کیا ہوتا ہے، پرنٹ نکالا جاتا ہے، تو اس کا حضرت نے لکھا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ پرنٹ تو ناجائز ہے نا۔ پھر اور ٹیلی ویژن کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، تو حضرت نے لکھا ہے کہ جن حضرات کے نزدیک جو ٹیلی ویژن کی شکل پر جو تصویریں نظر آتی ہے وہ امام حضرت کے نزدیک تو وہ تصویر ہی نہیں ہے نا، وہ تو صرف عکس ہے،
تو اگر عورت کی تصویر نہ ہو تو پھر اس میں کوئی ممانعت نہ ہو. تو لہٰذا اگر اس میں جو ہے خبریں وغیرہ کوئی دیکھتا ہے تو جائز تصویر ہو اور جو ہے کوئی مطلب سانگ وغیرہ نہ ہو، اس میں میوزک وغیرہ نہ ہو، تو پھر جائز استعمال کسی نہ کسی حد تک ممکن تو ہے. تو حضرت نے لکھا کہ اس کا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں محاذیر شرعیہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے، 90% سے زیادہ ہے، لہٰذا نہ بیچے تو صحیح ہے. زیادہ ضروری یہی ہے کہ نہ بیچے، اس کی خرید و فروخت نہ کرے. لیکن اگر کسی نے کر دیا تو اس کی آمدنی کو ہم بالکل ہی ایسا حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ حرام ہے. تو یہ وہ جو 3 قسمیں تھی اس کا خلاصہ ہو گیا. آگے انشاءاللہ پھر یہ ایک نئی شرط آ رہی ہے، میرے خیال سے اتنا کافی ہے.